الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نعوذ بك من العذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا وممات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لائق ہے جو رب العالمین حمد و تعریف کے لائق ہے جس رب العالمین کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں جو رب العالمین اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے جو رب العالمین تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے جو رب العالمین اپنی ذات میں صفات میں تنہا ہے عبادات میں یکتا ہے اور اس کے بعد بے شمار درود و سلام کی بارش ہو
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جنہیں خاتم النبیین والمرسلین بنا کر مبعوث فرمایا گیا، جنہیں رحمت کائنات بنا کر دنیا کے اندر بھیجا گیا، جو پورے جہاں کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ سامعین کرام، دنیا اپنے خاتمے کی جانب تیزی سے رواں دواں ہے، اور اس دنیا کا ہر آنے والا زمانہ، ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے زمانے سے، گزرے ہوئے وقت کے بنسبت زیادہ فتنوں والا ہوگا، مصیبتوں والا ہوگا، آزمائشوں والا ہوگا، چونکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ضابطۂ زندگی ہے۔ اس لیے اسلام اپنے تمام ماننے والوں کو ہر دور کے اندر مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ جو جو قیامت قریب آتی جائے گی، اسی قدر فتنے، پریشانیاں، مصیبتیں پھیلتے چلی جائیں گی، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی مسلمانوں کو باخبر کر کے رکھا ہوا ہے، متنبہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ قرب قیامت میں پیش آنے والی فتنے اس قدر شدید اور خوشنما ہوں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ جو انسان ان فتنوں میں جھانکے گا، وہ فتنے اس کو اپنے اندر کھینچ لیں گے۔ یعنی ایک انسان جان بوجھ کر کسی فتنے کے اندر داخل ہوتا ہے، کسی فتنے کے اندر قصداً ملوث ہوتا ہے، لیکن ایک انسان ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے، کوئی قصد نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ محض فتنے کی خوشنمائی کی وجہ سے، فتنے کا شور و گوگا سن کر اس کی طرف مائل ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، لیکن وہ فتنے کے اندر گر پڑے گا، فتنہ اس کو اپنے اندر کھینچ لے گا۔ اور جو انسان دنیا کے اندر اپنے آپ کو فتنوں سے نہ بچا سکے گا، اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ لیکن ہم سب یہ پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کہ فتنے کہتے کس کو ہیں، فتنے کی تعریف کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے فتنہ، الفتنۃ الابتلاء والامتحان والاختبار، فتنہ آزمائش کا نام ہے، فتنہ امتحان کا نام ہے، فتنہ اختبار کا نام ہے۔ وَأَصْلُهَا مِنَ الْفَتَنِ، اور فتنہ اس کی اصل فتن ہے، اور فتن وَهُوَ احراق، یعنی جلا دینا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے سونے کو آگ میں داخل کیا جائے تاکہ سونے کا کھرا اور کھوٹا ہونا واضح ہو جائے، سونے کو آگ میں داخل کر کے اس کو پگھلایا جائے تاکہ سونے کا اچھا ہونا یا نقلی ہونا یا اصلی ہونا ثابت ہو جائے، واضح ہو جائے۔ اور فتنہ اور بھی بہت سارے معنوں کے لیے آتا ہے، قتل و غارت کے لیے بھی آتا ہے، عذاب کے لیے بھی آتا ہے، مصیبتوں کے لیے بھی آتا ہے، فرقے واریت کے لیے بھی آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسلام کے اندر، شریعت کے اندر فتنے سے کیا مراد ہے؟ الامور الذی یمتحن به الانسان حتی یتبین بها حالہ من خیر او شر، کہ وہ امور جن کے ذریعے سے انسان کو آزمایا جائے، انسان کا امتحان لیا جائے تاکہ اس کا اچھا ہونا اور برا ہونا واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے۔ یا ایسے امور جو انسان کو اللہ کی عبادات سے، اللہ کے دین سے دور کر دے، وہ فتنہ ہے، یا اللہ کی عبادات میں رفتاری کو کم کر دے، وہ فتنہ ہے۔ اور انسان کو رب ذوالجلال دنیا کے اندر خیر کے ساتھ بھی آزمائے گا اور شر کے ساتھ بھی آزمائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم دنیا کے اندر انسان کو بطور امتحان خیر کے ساتھ بھی آزمائیں گے اور شر کے ساتھ بھی اس کا امتحان لیں گے۔ اور یہ یاد رکھنا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تمہیں بالآخر رب ذوالجلال کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہی حساب و کتاب کے لیے آپ کو جانا ہے۔ یعنی ہم دنیا کے اندر انسان کی آزمائش کبھی
मुसीबत व आलाम के ज़रिए करेंगे, कभी खुशहाली के ज़रिए करेंगे, कभी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से करेंगे और कभी सेहत व तंदुरुस्ती के ज़रिए इंसान को आजमाएंगे और कभी फ़क़र व फाक़े के ज़रिए इंसान को आजमाएंगे, इंसान का इम्तिहान लेंगे दुनिया के अंदर और कभी माल देकर उसे आजमाएंगे। अलगर्ज़ कभी अच्छे हालात के ज़रिए इंसान की आजमाइश करेंगे और कभी बुरे ख़तरनाक हालात के ज़रिए इंसान को आजमाएंगे, ताकि ये वाज़ेह हो जाए, ये मालूम हो जाए कि इंसान रब का शुक्रगुजार है या नाशुक्री करने वाला है, इंसान सब्र करने वाला है या बेसब्री करने वाला है। और ये यकीनी बात है, दुनिया के अंदर इंसान को फितनों से दो चार होना पड़ेगा, इंसान को मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों से गुजरना ही गुजरना पड़ेगा। और दुनिया के अंदर सिर्फ एक फितना नहीं है, दुनिया के अंदर बेशुमार फितने हैं, बेशुमार मुसीबतें हैं, बेशुमार मुख्तलिफ किस्म के फितने पाए जाते हैं। फितनों की मुख्तलिफ किस्म की अक़सामात है, जबकि आजकल हम दुनिया के अंदर फितनों से घेरे हुए हैं और हर साहिब शऊर इंसान इस बात की फिक्र करता है कि हम फितनों से कैसे बच सकते हैं, फितने हमसे दूर कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब आप कुरान करीम को देखते हैं तो कुरान करीम ये कहता है कि दरअसल फितने की बुनियाद, फितने का जड़ तुम्हारे घर है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम जान लो तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि एक इंसान के पास औलाद ना हो, एक इंसान के पास माल ना हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप जो ये माल कमा रहे हैं, क्या ये माल आप हलाल तरीके से कमा रहे हैं, क्या आप ये जायज़ तरीके से कमा रहे हैं ये माल, और फिर इस माल को आप क्या हलाल तरीके से खर्च कर रहे हैं, क्या आप हलाल चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, या अगर आप माल को सही तरीके से हलाल तरीके से कमा रहे हैं लेकिन इसको गलत रास्ते पर नाजायज़ तरीके से खर्च कर रहे हैं, तो ये तुम्हारे लिए माल का फितना है। और रब्बे ज़ुल जलाल दुनिया के अंदर अपने बंदों को कभी माल देकर आजमाता है और कभी माल न देकर आजमाता है। माल न देकर किस तरह आजमाता है? जब एक इंसान को अल्लाह ताला माल नहीं देता है, अल्लाह ताला उसको आजमाता है, ज़रा ये जो सब्र इस्तिकामत करेगा या हक रास्ते को, हलाल रास्ते को छोड़कर हराम रास्ते की तरफ निकल जाएगा और वहाँ से हराम तरीके से माल कमाएगा। ये आजमाइश है इंसान के लिए। इसी तरह औलाद की अच्छी तरबियत करे, सही तरबियत करे, क्योंकि औलाद इंसान के लिए दुनिया के अंदर, दुनियावी ज़िंदगी में और उखरवी ज़िंदगी में फितने का, इम्तिहान का, आजमाइश का बाइस न बने। अगर एक इंसान औलाद की गलत तरबियत करता है और फिर औलाद गुनाहों में मुलव्विस होती है, नाफरमानियों में मुलव्विस होती है, खराबियों में मुलव्विस होती है, तो वो औलाद इंसान के लिए मरने के बाद सदका जारिया बनने के बजाय उसके लिए अजाब, उसके लिए फितना का बाइस बन जाती है, उसके लिए वबाल बन जाती है। और रब्बे ज़ुल जलाल क़यामत के दिन इंसान को इस बारे में ज़रूर सवाल करेगा, पूछेगा। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाते हैं दूसरी जगह पर, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम, कि बेशक ये तुम्हारे माल, तुम्हारी औलाद फितना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अजर अज़ीम है। बस औकात ये औलाद, ये माल और दौलत इंसान को रब्बुल आलमीन के दीन से दूर कर देती है। बस औकात माल और दौलत, औलाद इंसान को रब्बे ज़ुल जलाल की इबादत से दूर कर देता है। ये इंसान के लिए फितना है। और इसकी मिसाल रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाई है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर अपने आसपास के कबीलों को ये हुक्म दिया था कि तुम उम्रे के लिए जाना, लेकिन कुछ लोग इस्तिदाद होने के बावजूद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं गए, इसी डर की वजह से।
اللہ رب العالمین پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، کہ وہ عنقریب آئیں گے وہ دیہاتی اور آپ سے کہیں گے کہ ہم اس لیے آپ کے ساتھ نہیں آئے کیونکہ ہمیں ہمارے مال نے اور ہماری اولاد نے مشغول کر کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ منافقین جو زبان سے کہتے ہیں ان کے دل کے اندر وہ نہیں ہوتا ہے، جو زبان سے کہتے ہیں دل کے اندر وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ اولاد اور مال انسان کے لیے اس وقت فتنہ بنتا ہے جب ایک انسان کو یہ مال یہ اولاد اللہ کی عبادات سے دور کر دیتے ہیں، دین سے غافل کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلنے سے غافل کر دیتے ہیں، یہ فتنہ ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ وہ شہوات کا فتنہ ہے، جن کی محبت انسانوں کے دلوں کے اندر ڈال دی گئی ہو، چاہے وہ عورتوں کی شہوات کی محبت ہو، چاہے وہ اولاد کی محبت ہو، چاہے وہ مال و دولت کی محبت ہو، جیسے کہ رب ذوالجلال قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، فرماتا اللہ رب العالمین کہ لوگوں کے لیے عورتوں، ان کے بیٹوں اور سونا اور چاندی کے خزانوں، جمع کردہ خزانوں، اور مویشیوں کی اور کھیتی باڑی کی اور اچھے گھوڑوں کی شہوات کی محبت مزین کر دی گئی ہے، یعنی ان کے دلوں کے اندر ان تمام چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس طرح سے آزماتا ہے، ذرا ان چیزوں کی محبت انسان کو، میرے بندوں کو میرے دین سے، میری عبادات سے غافل کر دے گی یا نہیں، یہ فتنہ ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ وہ میڈیا کا فتنہ ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو۔ اس میڈیا نے دنیا کے اندر وبال مچا دیا ہے۔ اس میڈیا کی وجہ سے ایک انسان کے ہاتھ میں یہ پوری دنیا ہے۔ ایک انسان جو کچھ دیکھنا چاہے، جو کچھ سننا چاہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے۔ اس میڈیا کی وجہ سے دنیا کے اندر اور یعنی بے شرمی، بے حیائی کو فروغ ملا ہے۔ اس قدر یہ خطرناک فتنہ ہے کہ جس کی وجہ سے اب کسی چیز کا کوئی پردہ باقی نہیں رہا ہے، نہ کسی، چاہے کوئی مرد ہو یا عورت ہو، چاہے کوئی بڑا ہو اور یا چھوٹا ہو، ہر کسی کے لیے ہر چیز اوپن ہے۔ اسی طرح ایک اور فتنہ دنیا کے اندر وہ ملک میں بد امنی کا فتنہ ہے۔ ملک کے اندر نہ انسان کو اپنی جان کا تحفظ حاصل ہے، نہ عزت و آبرو کو تحفظ حاصل ہے، نہ مال و دولت محفوظ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلقى الشح ویکثر الحرج القتل، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمانہ قریب ہو جائے گا اور علم کو قبض کر لیا جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، عمل بہت ہی کم ہو جائیں گے، اور فرمایا آگے وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ، فتنے عام ہو جائیں گے، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، وَيُلْقَى الشُّحُ، اور انسانوں کے دلوں کے اندر لالچ ڈال دی جائے گی، وَيَكْثُرُ الْحَرَجِ، اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ متقارب وقت سے مراد یہ ہے کہ جس طرح بگاڑ جب پہلے پھیلتا تھا یا کوئی گناہ پھیلتا تھا اسے تقریباً کئی سال یا کئی مہینے لگتے تھے، لیکن آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ویڈیو کلپ کے ذریعے سے، آڈیو کلپ کے ذریعے سے چند لمحوں کے اندر، چند سیکنڈوں کے اندر، چند منٹوں کے اندر پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فتنہ وہ فرقے واریت کا فتنہ ہے، جس فرقے واریت نے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔
جس فرقے واریت کی وجہ سے مسلمانوں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے، اور کل حزب بما لدیہم فرحون کے تحت، یعنی ہر فرقہ، ہر جماعت اس کے پاس جو کچھ ہے اسی میں مغموم ہے، اور بیچارے عام انسان پریشان ہیں، عوام الناس پریشان ہے کہ حق ہے کیا، کون سا فرقہ صحیح ہے، کون سا حق پر ہے اور کون سا غلط ہے، کون سا منہج صحیح ہے، کون سا منہج غلط ہے، اس بارے میں ایک عام انسان پریشان ہے۔ اسی طرح بعض فتنے ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر لوگوں کو متنبہ قرار دیا ہے، خبردار فرما دیا ہے کہ میری امت میں انتہائی سنگین اور خطرناک فتنے واقع ہوں گے، جن میں لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، کہ تم جلدی جلدی نیک اعمال کر دو، جلدی جلدی نیک اعمال کر دو، کیونکہ فتنے تاریک رات کے اندھیرے کے ٹکڑے کے مانند ہیں۔ اور آگے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ اس قدر شدید فتنے ہوں گے کہ صبح کے وقت ایک مسلمان، ایک انسان مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اور وہی انسان شام کے وقت میں کافر ہوگا۔ اور آگے فرمایا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام کو مومن ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، اور صبح کے وقت وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے ساز و سامان کے لیے، دنیا کی مال و دولت کے لیے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے ساتھ نیند سے بیدار ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن، کہ رب ذوالجلال نے کتنے خزانے نازل فرمائے اور کتنے فتنے نازل فرمائے، اور پھر بتایا فتنوں سے کیسے بچا جائے گا۔ آگے فرمایا من یوقد صواہب الحجرات یرید ازواجہ لکی یصلین، فرمایا فتنے سے وہ محفوظ رہے گا جو حجرات والی، حجرے والی یعنی نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو نماز پڑھنے کے لیے جگائے گا۔ اور آگے فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کہ عورتیں دنیا کے اندر لباس پہننے کے باوجود آخرت میں بے لباس ہوں گی، برہنہ ہوں گی۔ وہ کون عورتیں ہوں گی؟ جو دنیا کے اندر ایسا لباس پہنتی ہوں گی جو بہت باریک ہوگا، جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں گے، وہ عورتیں آخرت کے دن برہنہ ہوں گی۔ اور اس حدیث کے اندر یہ ثابت ہوا فتنوں سے ایک انسان اللہ کی عبادات کی وجہ سے بچ سکتا ہے، جو نمازیں قائم کرتا ہوگا، جو اللہ کی عبادات میں مشغول ہوتا ہوگا۔ بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، ذرا یہ ایمان پر ثابت قدم رہیں گے یا ایمان کو چھوڑ دیں گے، کفر کریں گے اور کفر کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ایمان لایا ہے، اب ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بتحقیق ہم نے تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، ان کی آزمائش کی ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ ہم یہ جان سکے تم میں سے سچا کون ہے اور تم میں سے جھوٹا کون ہے۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی ایک دیوار کے سائے میں تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے کہا اس وقت کفار مشرکین ہمیں بہت ستاتے تھے،
اور آگے فرمایا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے کیوں نہیں دعا کرتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے تم سے پہلے جو لوگ پہلے تھے انہیں بھی آزمایا گیا۔ ایک شخص کو اس کے گوشت میں، اس کے پٹھوں میں لوہے کی کنگھی کو ڈالا گیا تھا، لیکن وہ آزمائش اسے دین اسلام سے پھیر نہ سکی۔ اسی طرح دوسرا شخص، اس کے سر کے درمیان میں آرا رکھ دیا گیا تھا اور آرے سے اس کو چیر دیا گیا تھا، لیکن وہ آزمائش بھی اسے اللہ کے دین سے غافل نہ کر سکی، اللہ کے دین سے نہ پھیر سکی۔ اس لیے آزمائشیں ہمیں آئیں گی دنیا کے اندر، مومنوں کو آزمایا جائے گا، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں ان فتنوں کی سنجیدگی میں جانا پڑے گا، ان کا احساس کرنا پڑے گا، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے وہ صرف برے انسان کے لیے نہیں آتی ہے، مصیبت نیک اور بد دونوں کے لیے آتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم فتنوں سے ڈرو، کیونکہ جب فتنہ آتا ہے اس کا اثر صرف تم میں سے ظالموں کے لیے خاص نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب فتنہ آتا ہے وہ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین شدید عذاب دینے والا ہے۔ جس طرح دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، دین اسلام کے اندر مکمل تعلیمات موجود ہے، جہاں اسلام نے قیامت تک پیش آنے مسائل کے متعلق ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، قیامت تک پیش آنے والے فتنوں کے متعلق مکمل طور پر ہمیں آگاہ فرمایا ہے، وہی اسلام نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان فتنوں سے کیسے بچا جائے گا، ان فتنوں سے ایک مسلمان اپنے آپ کو کیسے دور رکھ سکتا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں۔ فتنوں سے بچنے کے کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ تمام مسلمان رب العالمین کی پناہ طلب کرے ان فتنوں سے، کیونکہ فتنے رب العالمین کی مرضی سے آتے ہیں، فتنے مصیبتیں رب العالمین کے حکم سے آتی ہے، اور اللہ رب العالمین ہی ان فتنوں کو دور کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہی ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین تمہیں کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی مصیبت پہنچانا چاہے، رب العالمین کے علاوہ وہ مصیبت، وہ آزمائش، وہ فتنہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ تم رب العالمین کی پناہ طلب کرو ان فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وبطن، فرمایا کہ ہم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرتے ہیں ان فتنوں سے جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے۔ اور خصوصی طور پر نبی رحمت علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ یا محمد اذا صلیت فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ چکے ہو تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، میں تجھ سے خیر کرنے اور منکرات سے بچنے اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو اپنے بندوں پر فتنے ڈالنے کا ارادہ کرے تو میرے جسم سے روح قبض کر لینا۔ تو معلوم ہوا فتنے سے بچنے کا سب سے پہلا سبب وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے، فتنوں سے پناہ طلب کرنی ہے۔ اسی طرح دوسرا فتنوں سے بچنے کا دوسرا سبب وہ ہے عقیدہ توحید پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا،
क्योंकि यही अकीदा तौहीद है जो मुसलमानों को ये तालीम देता है कि जो भी फितना, जो भी मुसीबत, जो भी परेशानी नाजिल होती है वो रब के हुक्म से नाजिल होती है, वो क़ज़ा और क़दर में मौजूद है, वो तकदीर में लिखी हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाहि व मन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। कि जो भी मुसीबत नाजिल होती है दुनिया के अंदर, जो भी परेशानी नाजिल होती है दुनिया के अंदर, जो भी फितना नाजिल होता है दुनिया के अंदर, वो अल्लाह के हुक्म से नाजिल होता है। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है व मन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मुकम्मल ईमान रखता है या यकीन रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल को मुनव्वर कर देता है, उसे हिदायत नसीब फरमाता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ को जानने वाला है। इस आयत करीमा के अंदर जब हम गौर करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है सबसे पहले ये कि फितना जो भी नाजिल होता वो अल्लाह के हुक्म से नाजिल होता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही वो है जो इन फितनों को दूर करने वाला है। और दूसरी बात ये मालूम होती है वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मुकम्मल तौर पर यकीन रखता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे फितनों से महफूज रखेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हिदायत नसीब फरमाएगा। और फितनों से बचने का तीसरा सबब वो है किताब व सुन्नत की तालीम व तअल्लुम। कि जब एक इंसान, एक मुसलमान कुरान और हदीस की तालीम हासिल करेगा, उसे फितनों के बारे में पता चलेगा, उसी में उसको हल मिलेगा कि हम इन फितनों से कैसे बच सकते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का इल्म हासिल करने की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान फरमाई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मज्तमअ कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम, कि जो लोग, जो जमात मस्जिद के अंदर बैठकर कुरान की तिलावत करती है और फिर आपस में मुबाहिसा, आपस में दर्स व तदरीस करते हैं, कुरान की तफसीर समझते हैं, कुरान की ताबीर बयान करते हैं, उन लोगों के मुताल्लिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 फजीलतें बयान फरमाई है। सबसे पहली फजीलत इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, उन पर सकीनत नाजिल होती है, यानी उनके दिलों पर, उनके दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जानो सुकून पैदा कर देता है, वो दुनिया के अंदर खुशहाल जिंदगी बसर करेंगे। और दूसरी फजीलत फरमाया व गशियतहुमुर रहमा, उनको अल्लाह की रहमत चारों साइड, चारों तरफ से घेर लेती है, उन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। और तीसरी फजीलत फरमाया वह हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और फरिश्ते उन्हें चारों तरफ घेर लेते हैं। और चौथी फजीलत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन फरिश्तों के सामने ऐसे लोगों का तज़किरा करता है जो फरिश्ते अल्लाह के पास मौजूद होते हैं, फ़ख्र के साथ उनका तज़किरा करता है रब्बे ज़ुल जलाल। और जो इंसान किताब और सुन्नत की तालीम हासिल करता है, ऐसी मजालिस में शिरकत करता है, ऐसे इंसान को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई। फरमाया मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह, कि जो अल्लाह के रास्ते में इल्म तलाश करने के लिए निकलता है तो रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। इसी तरह चौथा सबब फितनों से बचने का वो है किताब और सुन्नत को मनहज सलफ के मुताबिक मजबूती के साथ थामना। जब एक इंसान कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेगा, जब कुरान और हदीस को मजबूती के साथ थामेगा, वो इंसान गुमराह नहीं होगा, उस इंसान को रब्बुल आलमीन हिदायत अता फरमाएगा। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तरक्तु फीकुम शैअन, तरक्तु फीकुम अमरैन, कि मैं तुम में से 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ, लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती,
کہ تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے، تم راہ راست سے نہیں بھٹک سکتے ہو جب تک ان دونوں کو تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، رب العالمین کی کتاب قرآن مجید، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ جو انسان ان کے مطابق اپنے تمام مسائل کو دنیا کے اندر حل کرتا رہے گا، وہ انسان کامیاب ہوتا رہے گا، وہ انسان گمراہی سے بچ جائے گا۔ جو انسان ان دونوں کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن خالص قرآن اور حدیث کو اپنانے سے ایک انسان پھر بھی ہدایت نہیں پا سکتا ہے، ایک انسان پھر بھی گمراہی سے نہیں بچ سکتا ہے جب تک وہ قرآن اور حدیث کو منہج سلف کے مطابق اپنائے گا۔ پھر ہی جا کے انسان فتنوں سے بچ سکتا ہے، پھر ہی جا کے انسان گمراہی سے بچ سکتا ہے۔ لیکن منہج سلف کیا ہے؟ منہج سلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو کس طرح سے سمجھا ہے، انہوں نے قرآن اور حدیث پر کس طرح سے عمل کیا ہے۔ جب تک نہ ایک مسلمان قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ منہج سلف کو اپنائے گا تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے فَآمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تم بھی اگر ان صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ گے، ان کے طور و طریقے کے مطابق، ان کے مطابق تم بھی عمل کرو گے جیسا انہوں نے عمل کیا، تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ کیونکہ دنیا کے اندر جتنی بھی یہ فرقے واریت ہے، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، اور اگر آپ کسی بھی ان پڑھ، کسی بھی کم پڑھے لکھے انسان سے پوچھیں گے کہ جو انسان قرآن اور حدیث کو نہیں مانتا ہے وہ کیا ہے، وہ فوراً کہہ دے گا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ لیکن پھر وجہ کیا ہے؟ ایک قرآن کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے، قرآن اور حدیث کا دعویٰ کرنے والے مختلف فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ یہ امت انتشار میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی منہج سلف ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنے اپنے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ کوئی اپنی من مرضی سے سمجھتا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے سمجھ رہا ہے قرآن اور حدیث کو۔ فرقے واریت ختم نہیں ہو سکتی ہے جب تک ہم سارے قرآن اور حدیث کو منہج صحابہ، فہم صحابہ کے مطابق نہیں سمجھیں گے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں دلدوز خطبہ ارشاد فرمایا کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ یہ الوداعی خطبہ ہو، آپ ہم سے کیا عہد و پیمان لینا چاہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء، کہ میں تمہیں ایک واضح روشن صراط مستقیم قرآن اور حدیث کے راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں، اور جو بھی انسان اس راستے کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میں تمہیں ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں لیلھا کنہاریھا، اس کی راتیں دنوں کی طرح روشن ہے، اور جو بھی انسان اس طریقے کو چھوڑے گا، اس راستے کو چھوڑے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، کہ جو میرے بعد زندگی بسر کرے گا، زندگی گزارے گا، وہ بہت سارے فتنے، بہت سارا اختلافات پائے گا۔ لیکن ایک انسان ان اختلافات سے کیسے بچ سکتا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اور وہی انسان کامیاب ہوگا، وہی انسان ان فتنوں سے بچ سکتا ہے جو میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑے گا، وہی انسان کامیاب ہوگا، وہی انسان کامران ہوگا۔